وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون صدق اللہ العظیم۔ سورۃ المطففین جو ہے حفظ کرنے کے لحاظ سے مشکل صورتوں میں سے ہے۔ جو لوگ بھی حفظ کرتے ہیں وہ سورہ مطففین پہ آ کے تھوڑا زیادہ وقت لگتا ہے ان کو۔ بہرحال ہم تو ترکیب کر رہے ہیں۔ ثابتن ہو سکتا ہے، خبر اس کی محذوف ہے، ثابتن ہے۔ ویلن جو ہے یہ اسم ذات ہے، واو یا اور لام مادہ ہے۔ ویلن کہتے ہیں تباہی کو، خرابی کو، ہلاکت کو، بربادی کو۔ مطففین طا فا اور فا یہاں پر باب تفعیل سے آیا ہے، مفعلین کے وزن پہ ہے، اسم الفاعل جمع مذکر۔ اس کا مطلب ہے کسی چیز میں تھوڑی سی کمی کر دینا، کچھ کمی کر دینا، پیمانے میں کچھ کمی کر دینا۔ تو تباہی ہے ناپ میں یا ماپ میں کمی کرنے والوں کے لیے، تول میں کمی کرنے والوں کے لیے۔ یہاں پر کیونکہ آگے اس کی صفات آئیں گی کہ مطففین کون لوگ ہیں، ان کی آگے صفات آ رہی ہیں الذی کے بعد۔ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ نماز میں بھی کمی کر دیتے ہیں لوگ، سجدہ چھوٹا کیا، رکوع چھوٹا کیا، کوئی کسر کر چھوڑ دی، وہ بھی نماز میں کمی ہوتی ہے، معاملات میں کمی۔ لیکن یہاں پر جو ہے وہ خرید و فروخت کا ذکر ہے، چیزیں لینے اور دینے کے حوالے سے ذکر ہے، کیونکہ اس آگے جو آیات آ رہی ہیں وہ یہ بیان کر رہی ہے۔ اب مطففین کی دو صفات کا ذکر ہے الذین کے بعد۔ اس میں موصول فاعل ہے ہم۔ متعلق فعل
صفت مطففین. مطففین کے بارے میں کیا بتایا گیا؟ الذین، وہ لوگ جو اذا اکتالوا علی الناس، الذین کے بعد یخسرون تک جو ہے وہ اس الذین کے لیے صلہ ہے. اکتالو اس کا مادہ ہے کاف یا اور لام، اجوف ہے. افتعلا سے بنے گا اکتیالا، اس سے ہو جائے گا اکتالا. اکتالا اکتالا اکتالو اس طرح گردان بنے گی. اور باب افتعال کا حمزہ جو ہے حمزۃ الوصل ہے، اصل میں تھا اذا اکتالو، لیکن ملا کے پڑھیں گے اذا اکتالو. باب افتعال سے اس کے معنی ہیں ناپ کر لینا. الذین اذا اکتالوا، وہ لوگ جب وہ ناپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں سے، یستوفون تو وہ پورا پورا حق لیتے ہیں، پورا ناپ کر لیتے ہیں. چلو یہ تو اچھی بات ہو گئی نا کہ جب آپ لے رہے ہیں تو پورا حق نہیں آپ کا، رائٹ. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اب اسی کاف یا اور لام مادے سے ہے. کالا یکیلو، باب ضربا، اس کے معنی ہے ناپ کر دینا، تول کر دینا. ایک تالا تھا ناپ کر لینا، تول کر لینا، ٹھیک ہے. باب ضربا سے دینا. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ ان لوگوں کو ناپ کر دیتے ہیں. اَوْ وَزَنُوهُمْ، وزن یزن، تول کر دینا، وزن کر دینا. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں، اَوْ وَزَنُوهُمْ یا تول کر دیتے ہیں ان کو، يُخْسِرُونَ تو کیا کرتے ہیں؟ کمی کرتے ہیں، گھاٹا کرتے ہیں. خسرہ جو آپ پڑھ چکے ہیں، خا سین اور را. باب افعال سے اخسر یخسر، یہاں پر باب افعال سے آیا ہے کم کر دینا، کم دینا، گھٹا دینا. وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب وہ ناپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم یا تول کر دیتے ہیں ان کو، یخسرون تو وہ گھٹا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں. کسی چیز میں کمی کرنا، پیمانے میں کمی کرنا، کچھ کمی کرنا، بہت کمی نہیں کرنا ہے. دیکھیے یہ کمال ہے اس میں، کچھ کمی کرنے کے معنی تاکہ فیل نہ ہو کسی کو. a little، یہ تول کا ہیر پھیر یہی ہوتا ہے نا. اور یہ چیز اگر آپ دیکھیں تو ہمارے معاشرے میں بہت گہری طور پر، الا ماشاء اللہ، سوائے اس کے جس کو اللہ بچائے، ایکسیپشنز آر دیر، ہمارا یہ معاملہ ہے. ویل للمطففین، بڑی تباہی ہے، بڑی بربادی ہے، بڑی ہلاکت ہے مطففین کے لیے. اور اس ہلاکت کے جو نتائج ہیں وہ ہم بحیثیت قوم دنیاوی نتائج بھگت رہے ہیں. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین.
دیکھیے ظن یظن گمان کرنا، یہ حسبہ کے برابر کا لفظ ہے، حسب یحسب، لیکن جیسے ظن یظن اس کا ایک مفعول ہوتا ہے جس چیز کو گمان کیا جائے، تو کیا وہ گمان کرتے؟ الا یظن، کیا وہ گمان نہیں کرتے؟ ظن ظا نون اور نون باب نصر سے ہے، گمان کرنا۔ الا یظن اولئک، ابھی کمال ہے، ہو سکتا تھا الا یظنون بھی ہو سکتا تھا، لیکن الا یظن اولئک ایک بڑا تیکھا انداز ہے، کیا نہیں گمان کرتے وہ انہم، یہ انا اصل میں ان کے ساتھ کہ بے شک، ہم وہ، مبعوثون، بعث یبعث، با عین اور ثا با فتح سے آتا ہے، اٹھانا، بھیجنا، کیا نہیں گمان کرتے وہ کہ بے شک وہ اٹھائے جائیں گے، اٹھائے جانے والے ہیں، اٹھائے جانے والے ہیں، لیوم عظیم، ایک بڑے دن کے لیے۔ دیکھیے یہاں پھر یوم آ گیا، یوم کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ صرف ظرف بھی لے سکتے ہیں، اور اسم کے طور پر لیں گے تو یہ پورا جملہ اس کے لیے مضاف الیہ بنے گا۔ ہم اس کو ظرف کے لیے لے رہے ہیں، دو طریقے سے اس کو ریزالو کیا جاتا ہے۔ یوم، اس دن، یقوم الناس، لوگ کھڑے ہوں گے، لرب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے، یعنی اس کے سامنے۔ کلا جو ہے زجر کے لیے۔ ان،
کلا ہرگز نہیں، ان کتاب الفجاری بے شک فاجروں کا اعمال نامہ، فاجروں کی کتاب، لفی سجین ہے، ترجمہ اصل تو ہے اس کا ہے، لیکن ہوگی اس لیے کریں گے کہ پیچھے یوم العظیم آیا ہے پہلے، ٹھیک ہے، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے، تو اس حوالے سے کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، ہرگز نہیں بے شک فجار کا اعمال نامہ، فاجروں کا اعمال نامہ، فاجر کا ترجمہ ہم نے آپ کو بتایا ہوا ہے، حد سے گزرنے والا، سرکش، لفی سجین سجین میں ہوگا، اور اس کا ترجمہ آپ ہے بھی کر سکتے ہیں کہ ابھی بھی تو اعمال نامے بن ہی رہے نا۔ اب سجین جو ہے اس کو ایک ڈیفائن کیا ہے اگلی آیات میں، لیکن سجین کو ہم دیکھ لیتے ہیں۔ اس کا مادہ ہے سین جیم اور نون۔ سجنا یسجنو کے معنی ہے قید کرنا، سجنن کہتے ہیں قید کو، سجین کسی بہت ہی سخت قسم کا قید خانہ، سخت قید خانے سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ویری ویل پروٹیکٹڈ، جس سے بچ نکلنا ناممکن ہے۔ وما ادراک، اب یہ ہم ادرا یدری ہم پڑھ چکے ہوئے، اور تو کیا جانے، اور تو کیا جانے، اور تم کیا جانو، ما سجین، سجین کیا ہے، کتاب مرقوم، ایک لکھی ہوئی کتاب ہے۔ آج میں جب یہ اس کو پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا ڈیٹا سٹوریج، ڈیٹا سٹوریج کے لیے پہلے فلاپی ڈرائیوز ہوتی تھی، بڑی فریجائل سی، آپ کو یاد ہوگا، کچھ آپ میں سے کچھ کے پیدا ہونے سے پہلے پہلے وہ ختم ہو گئیں۔ اس کے بعد آئی تھی ہارڈ ڈسکس۔ اب اعمال نامے کا ذکر ہو رہا ہے، اس میں ڈیٹا سٹور ہوتا تھا، ان میں پھر آ جاتے تھے بیڈ سیکٹرز، ڈیٹا کرپٹ ہو جاتا تھا۔ پھر آ گئیں ایس ایس ڈیز، سالڈ اسٹیٹ ڈرائیوز، بیڈ سیکٹر کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہے، ڈیٹا از مور پروٹیکٹڈ۔ پھر اس کے بعد آ گئی جناب M1 اور M2، چھوٹی سی ریم کی سائز کی، اس میں اور زیادہ جرک پروٹیکشن بھی ہے۔ کیوں؟ ڈیٹا سیکیور کرنا ہے، اعمال نامہ سیکیور کرنا ہے۔ تو سجین، اچھا سجین اس کے بارے میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس سنگ گل کا ایک مل کے ایک سخت پتھر جو جسے کہتے ہیں کہ بہت ہارڈ، ایک پورا گرمی سے تپا ہوا اور ہارڈ ہوا وہ پتھر، لیکن وہ ایک ہو سکتا ہے اس سے لوگ اتفاق نہ کریں، لیکن وہی میں سوچا تھا ہارڈ ڈرائیوز، سالڈ اسٹیٹ، M2، ٹھیک ہے، وغیرہ وغیرہ، گویا نہ وہ کرپٹ ہوتی ہے نہ وہ ہیک ہوتے ہیں، نہ اس میں آلٹریشن ہو سکتی ہے۔ آج کل اس چیز کو سمجھنا نسبتاً آسان ہے۔ اس وقت بتایا گیا سجین کیا ہے، سجین اصل میں تھا قید خانہ، قید خانے کا بھی کوئی بہت ہی زیادہ جہاں سے فرار ناممکن ہو، وہاں ان کا اعمال نامہ ہوگا۔ یعنی کہ وہ یہ مت سمجھیں کہ کوئی چیز ڈیلیٹ ہو جائے گی، کوئی کرپٹ ہو جائے گی، کوئی ہیک ہو جائے گی کوئی انفارمیشن، نو، کتاب مرقوم، ریٹن بک۔ ہم کہتے تھے نا ہارڈ ڈسک پر رائٹ کرو، سی ڈیز پر رائٹ کرو، ڈی وی ڈیز پر رائٹ کرو۔ ایک تھوڑا سا ایک میں نے کہا اس سے ملتی جلتی بات ہے، اس وقت جو ہے وہ صحابہ کے لیے وہ تو ایمان ہی لائے ہوں گے۔ اب ہم ان چیزوں کو ریالٹی میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ اتنی چیزیں ڈیولپ ہو کے کہاں سے کہاں پہنچ گئیں۔ پھر ریڈ سسٹم ہے، ملٹیپل ہارڈ ڈرائیوز لگی ہوئی ہیں، ایک خراب ہو یا دوسری لگا دو، ڈیٹا واپس اس میں آ جاتا ہے۔ اس حد تک تو ہم نے جو ہے وہ ریڈنڈنسی کو مینٹین کر لیا ہے انسانوں نے بھی۔
وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ الَّذِينَ يُكَذِّبُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ۔ صفت مکذبین۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہم پڑھ چکے ہیں، یومئذ اس دن، تباہی ہے اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، کذب یکذب تکذیباً جھٹلانا۔ اب ان جھٹلانے والوں کی ایک صفت بیان ہوئی ہے، الذین وہ لوگ جو یکذبون جھٹلاتے ہیں بیوم الدین جزا و سزا کے دن کو، وہ لوگ جو جھٹلاتے ہیں جزا و سزا کے دن کو یا روز جزا و سزا کو، وما یکذب بہ اور نہیں جھٹلاتا اس کو، کس کو؟ یوم الدین کو، الا سوائے، کل ہر، معتدن اس کا مادہ ہے عین دال واو، عدا یعدو دشمن ہونا، یہاں آیا ہے باب افتعال سے، اعتدا یعتدی، اعتداءً حد سے بڑھنا، اور یہ معتدن جو ہے اصل میں ہے معتدیٌ، یہ ناقص ہے، مفتعل کے وزن پر، اسم الفاعل باب افتعال سے، واحد مذکر، اور نہیں جھٹلاتا اس کو سوائے ہر حد سے بڑھنے والے، اثیم لگاتار گناہگار،
اسیمن کہتے ہیں جو ہر وقت گناہ کرتا رہے. حمزہ سا اور میم مادہ ہے. اسیما یأسم باب سمع سے اس کے معنی ہے گناہ کرنا، اور اس کا ایک معنی ہے اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مارنا، اپنا بیڑا غرق کرنا بالفاظ دیگر. اس سے اسم الفاعل بنتا ہے آثمن گناہ گار. یہ لفظ بھی استعمال ہوا ہے، آثمن قلبہ قرآن مجید میں آیا ہے. آثمن گناہ گار ہے کہ اثیم یہ فعیل کے وزن پر ہے، اس میں دوام ہے، اس میں ہمیشگی ہے، ہمیشہ کا گناہ گار. آل ٹائم سنر تو نہیں جھٹلاتا اس کو مگر ہر حد سے گزرنے والا مسلسل گناہ گار. یہ بڑے سلیکٹڈ حروف ہیں. ان حروف کی جب لغت میں آپ جائیں، تفصیل میں جائیں، تو کہیں نہ کہیں سے ملتا ہے کہ یار یہ لفظ ایسے استعمال نہیں ہوا، اس کے پیچھے بڑی حکمت پوشیدہ ہے. ایک دفعہ گناہ کر کے بندہ نہ کرے تو گویا اس نے ایک طرح سے توبہ کر لی. میں مثال کے طور پہ ایک دفعہ گناہ ہوا، مڑ کے ساری عمر نہیں ہوا، کیا مطلب ہے اس کا؟ گویا اس نے چھوڑ دیا اس کو کرنا. ایک دفعہ گناہ ہوا، توبہ کی اور پھر کرنا شروع کر دیا تو یہ اور معنی ہے. لیکن ایک دفعہ گناہ کر کے دوبارہ نہ کرنا ایک لحاظ سے اس کا عمل یہ گواہی دے رہا ہے کہ اس نے اس گناہ کو چھوڑ دیا. تو قیامت کے دن کا انکار ایک دفعہ گناہ کرنے والا نہیں کرتا، وہ تو گناہوں کی لسٹ لیے بیٹھا ہوتا ہے. صبح سے لے کے رات تک سوچ رہا ہے تو گناہ سوچ رہا ہے، کہیں نہ کہیں کوئی ہاتھ مار لوں، کوئی ناپ تول کی کمی کر لوں، کچھ کر لوں، پیسے آ جائیں، بے حیائی کا ارتکاب کر لوں، یہ کر. ایک پوری مائنڈ کے پیچھے ایک پورا ایک سیٹ اپ چل رہا ہوتا ہے. اور پھر انفارچونیٹلی کوئی ایسا موقع ملے جب کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو انسان اس موقع کو ضائع نہیں ہونے دیتا. تو یہ ایک معتدن اثیمن، یہ اپنے اندر ایک بہت گہرا مفہوم لیے ہوئے ہیں. اللہ تعالی ہمیں اس کو سمجھنے اور اس کے مطابق ہمیں اپنے اعمال کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.